نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، کئی جمعوں سے حدیث جبرائیل علیہ السلام کی شرح آپ کے سامنے سلسلہ وار پیش کی جا رہی ہے. انشاءاللہ آج کا جمعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوگی. گزشتہ جمعہ کے خطبوں میں آپ کے سامنے حدیث جبرائیل کے ابتدائی حصے کی شرح پیش کی جا چکی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. ایک عجیب و غریب شخص آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے کئی سوالات کیے، جن میں سے سب سے پہلا سوال تھا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. اور گزشتہ ہفتہ ہم نے اسلام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پر گفتگو کر لی ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل و صورت میں آئے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال پوچھا. کہا اخبرنی عن الایمان. پہلے اسلام کے بارے میں پوچھ لیا، اس کے بعد کہا کہ اب مجھے آپ ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. ایمان کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اللہ پر، اس کے ملائکہ یعنی اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اخیر اور چھٹا رکن ایمان کا تقدیر کی اچھائی اور تقدیر کی برائی پر، یعنی اچھی اور بری دونوں تقدیر پر. انشاءاللہ ہم ایمان کے یہ جو 6 ارکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ہر ایک رکن پر رک کر کے تھوڑی سی وضاحت کریں گے، گفتگو کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، حضرت جبرائیل نے پوچھا اخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں خبر دیجئے، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتلائے. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ چونکہ صحابہ کرام ایمان کے معنی سے اور اس کے مفہوم سے واقف تھے، لہذا ایمان کی تعریف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، بلکہ ایمان کے ارکان بتلا دیے گئے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے معنی اور اس کے مفہوم سے نابلد ہیں، بلکہ ایمان کے معنی اور مفہوم میں بہت سارے لوگ گمراہی کے شکار ہیں. تو آئیے ایمان کا جو صحیح معنی ہے، وہ معنی جو سلف نے کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک جملے میں اگر ایمان کی تعریف کی جائے تو کہا جائے گا ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنے کو، زبان سے اقرار کرنے کو، اور اعضاء اور جوارح سے اس کو انجام دینے کو. اور یہ تینوں بیک وقت ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. یہ ایمان کا معنی اور مفہوم ہے. اب آئیے ایمان کے یہ جو 6 ارکان ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایمان کے ارکان کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی پر. اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر کہا وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے فرشتوں، اس کے کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ. یعنی پہلے اللہ کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد اسی کی جانب اللہ کی جانب اضافت کرتے ہوئے، یعنی ان تمام چیزوں کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو اللہ سے جوڑتے ہوئے بیان کیا. کہا اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، پھر اس کی کتابوں پر، پھر اس کے رسولوں پر. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے تمام ارکان میں بنیادی حیثیت جس رکن کو حاصل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ہے. اگر کسی انسان نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن پر، تقدیر کی اچھائی برائی پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا مطلب اور معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لانے میں 4 چیزیں بنیادی طور پر داخل ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر، اس کے ایگزسٹنس پر ایمان لانا. آپ اس بات کا یقین رکھیں، اپنے دل کے اندر کامل و مکمل اور پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات موجود ہے. اس لیے کہ ملحدین اسی چیز کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی اللہ، کوئی معبود، کوئی رب، دنیا کو کوئی چلانے والی ذات موجود ہی نہیں ہے سرے سے. لہذا سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے کہ آپ اس بات پر یقین کامل رکھیں، پختہ اور مضبوط یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت موجود ہے، اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتی. یہ پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے معنی میں جو شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس پوری کائنات کا اکیلا اور تنہا رب تصور کرنا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اردو میں اس کا ترجمہ کرے تو رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پوری کائنات کا رب ہے، کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا، پوری یونیورس کا پرورش کرنے والا ہے. پوری کائنات میں کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اس کی مرضی سے ہوتا ہے. وہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو پوری کائنات کو چلانے والی ہے، کائنات میں تدبیر کرنے والی ہے، پوری کائنات کے نظام اور اس کے سسٹم کو سنبھالنے والی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. کیا کہتے ہیں؟ توحید ربوبیت. یعنی اللہ تبارک، توحید کا معنی ہوتا ہے ایک کرنا. توحید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک کرنا. ربوبیت کا معنی ہوتا ہے رب ہونے میں. تو توحید ربوبیت کا کیا معنی ہوگا؟ اللہ کو رب ہونے میں ایک اکیلا تنہا واحد تسلیم کرنا. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ آسمان سے بارش اللہ رب العالمین کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ کوئی بابا بھی بارش برساتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اس توحید میں، یعنی اللہ کو رب ماننے میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا. لہذا دوسری چیز کیا ہے؟ توحید ربوبیت. اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے میں، مدبر ماننے میں، خالق ماننے میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے جتنے کام ہیں ان تمام کاموں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا اور واحد اور تنہا تسلیم کرنا. یہ معنی ہے توحید ربوبیت کا. اور توحید ربوبیت کا جس نے اقرار کر لیا، جس نے مان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی وہ ذات ہے جو پوری کائنات کو چلانے والی ذات ہے، مدبر ہے، خالق ہے، رب ہے. اگر کسی نے اس بات کا اقرار کیا ہے تو اس بات کا اقرار کرنا اس پر یہ واجب کرتا ہے کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرے کہ جب پوری کائنات کا اکیلا تنہا رب اور مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تو عبادت بھی صرف اسی ذات کے لیے کی جائے. اپنے سر کو اگر کسی کے در میں جھکایا جائے تو صرف وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے.
اس کو کہتے ہیں توحید الالوہیہ یا توحید الوہیت. الوہیت یعنی الہ ماننا، الہ ہونا، معبود ہونا. توحید الوہیت کا کیا معنی ہوا ایک جملے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا تنہا معبود ماننا اور عبادت کے تمام قسموں اور تمام صورتوں اور تمام شکلوں کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دینا. یہ توحید الوہیت ہے. اور میں نے جیسا کہ کہا، جس نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا، اس کا اقرار کرنا تلقائیاً آٹومیٹکلی اس کے اوپر یہ واجب کرتا ہے کہ وہ اللہ کو واحد اور اکیلا تنہا معبود تسلیم کرے اور صرف اسی کے لیے عبادت انجام دے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ مشرکین کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے یہی اسلوب اور یہی طریقہ اختیار کیا. قرآن مجید میں ہے تو بہت ساری مقامات پر بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن سورۃ النمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عمدہ اسلوب اختیار کیا. 4 آیات ہیں، میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور جو تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور پھر اس بارش سے بارونق باغات تمہارے لیے پیدا کرتا ہے. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، ان باغات کو، ان درختوں کو تم ہرگز پیدا نہیں کر سکتے تھے. اِلٰہ مع اللہ، کیا ان تمام چیزوں کے باوجود اور ان تمام چیزوں کے اقرار کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ ان تمام چیزوں کے اقرار کرنے کے بعد دوسرے کو معبود تسلیم کرتے ہیں. پھر کہا امن جعل الارض قرارا، کہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، ساکن بنایا، حرکت نہیں کرتی ہے زمین. اگر اندازہ لگائیے زمین اگر حرکت کرنے لگے تو کیا ہم اس کے اوپر زندگی بسر کر سکیں گے؟ کہا امن جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، ساکن بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور زمین میں اللہ نے جس نے نہریں جاری کی. وجعل لها رواسي، اور جس نے زمین میں پہاڑ پیدا کیے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور جس نے 2 سمندروں کے درمیان ایک فاصل، ایک فرق کرنے والا ایک دیوار بنا دیا. اِلٰہ مع اللہ، کیا ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، جو دوسرا معبود بناتے ہیں در حقیقت وہ کچھ نہیں جانتے. بل اکثرهم، اکثر وہ لوگ، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، حقیقت سے نابلد ہے، ناآشنا ہے. اس کے بعد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب کسی مجبور انسان کو کوئی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے اور وہ پکارتا ہے تو کون اس کی پکار کو سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ یعنی جو پریشان کل انسان کی پکار کو سن کر اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، زمین میں تمہیں زندگی بسر کرنے کی اجازت دی ہے. اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس کے بعد کہا امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، وہ جو تمہیں خشکی اور تری میں، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریک کن راستوں میں تمہیں ہدایت دیتا ہے، تمہیں راستہ بتلاتا ہے. وَيُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت کے آنے سے پہلے ہی ایسی بہترین ہوا تمہارے پاس بھیجتا ہے جس سے تم خوش ہو جاتے ہو. اِلٰہ مع اللہ، کیا ان تمام چیزوں کے بعد اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے بہت بلند و بالا ہے. اس کے بعد کہا امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، ابتداءً سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، دوبارہ لوٹائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق عطا کرتا ہے. اِلٰہ مع اللہ، کیا ان تمام چیزوں کے باوجود کوئی دوسرا رب ہے، کوئی دوسرا معبود ہے، کوئی دوسری ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ اللہ نے کہا
قل آپ کہہ دیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ، کوئی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔ یہ طریقہ ہے غیر مسلمین کو، کفار کو اسلام کی جانب بلانے کا۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ اسلوب ہمیں اور آپ کو بتایا۔ سورہ نمل میں یہ آیات پڑھ جائیے اور اندازہ لگائیے کہ جب یہ آیات ایک انسان کے سامنے تلاوت کی جائے، اس کے معنی اور مفہوم کو انسان سمجھے تو کیسے اس کا دل نہیں کرے گا کہ وہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا دے، کیسے وہ یہ احساس اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا، محسوس نہیں کرے گا کہ وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے، پلاتی ہے، آسمان و زمین سے رزق عطا کرتی ہے، زمین کو میرے لیے قرارگاہ بنا دیا ہے، سمندر کو میرے لیے مسخر کر دیا ہے، مجھے پیدا کرنے والی جو ذات ہے، کیا میں اس ذات کو چھوڑ کر کے دوسری ذات کے سامنے اپنے سر کو اپنے سر کو خم کروں؟ لہذا غیر مسلموں کو، کفار کو، حتیٰ کہ گمراہ مسلمانوں کو دعوت دینے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دیا۔ آپ انہیں اللہ کی ربوبیت کا اقرار کروائیے، اللہ کے رب ہونے کا احساس اس کے دل میں پیدا کیجئے۔ یہ احساس اس پر یہ واجب کرے گا کہ وہ اللہ کو اکیلا اور تنہا معبود تسلیم کرے۔ اور سلف سے لے کر خلف تک، یاد رکھیے، سلف سے لے کر خلف تک یہی طریقہ مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کے علماء اور فقہاء اور محدثین اور اولیاء کے درمیان رائج رہا ہے کہ وہ جب کفار کو دعوت دیتے تو انہیں انہی چیزوں کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ تم وہ ذات جو اللہ ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے، تم اس کو چھوڑ کر دوسرے کے در پہ کیسے جا سکتے ہو؟ یہی طریقہ ہمارے اسلاف کا رہا ہے اور اسلاف کے طریقے پر چلنے والے لوگوں کا رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کفار کو دعوت دینے کے لیے ان کی کتابوں کا علم حاصل کرنا یہ شرط ہے، ضروری ہے، گرچہ آپ دین اسلام اور شریعت سے ذرہ برابر واقفیت نہ رکھیں، لیکن ان کی کتابوں کو ذرا پڑھ لیں، 2-3 ان کی آیات یاد کر لیں اور کفار کے درمیان جا کر کے ان آیات کو پڑھ کر کے سنائیں اور کہیں کہ دیکھو یہ تمہاری کتابیں ہیں، اس میں اللہ کے نبی کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ اس انسان کے لیے جائز ہے جو علوم شرعیت کا ماہر ہو، علوم شریعت کا ماہر ہو، اسلام کے جو علوم ہیں ان کا ماہر انسان ہو، اسلام کو اچھی طریقے سے اس نے سیکھا ہو۔ وہ انسان اگر کسی خاص مقصد کے تحت، مثلا کسی نے کوئی ایسا موقع محسوس کیا کہ جہاں ان کی کتابوں کی جانب جانا ضروری ہو، مثلا ان کے اوپر رد کرنے کے لیے، ان کی کتابوں کا بطلان ثابت کرنے کے لیے، یا اگر ایسی مجبوری پیش آ جائے کہ ان سے مناظرہ کرنا پڑ جائے اور ایسے موقع پر ان کی کتاب کا حوالہ دینا پڑ جائے، تو ایسے موقع پر اس انسان کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کی کتابوں کو پڑھے اور اس سے جو کچھ اس کو ضرورت ہو وہ حاصل کرے۔ لیکن آج کل معاملہ یہ ہے کہ کل تک وہ انسان جو کمپیوٹر بنا رہا تھا، کل تک وہ انسان جو عدالتوں میں وکالتیں کر رہا تھا، دوسرے دن وہ غیر مسلمین کے درمیان جا کر کے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیے بغیر، شریعت کا اسے کچھ علم نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کے درمیان جا کر کے 2-3 آیات رٹ لیتا ہے اور ان کے سامنے جا کر کے کوئی رامائن پڑھتا نظر آتا ہے، کوئی وید کے کچھ شلوک یاد کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کفار کو دعوت دے رہا ہوں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، بہت فالوورز بڑھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں فالوورز میٹر نہیں کرتے، آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ دعوت صحیح ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن ایسے انبیاء بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ ایسے بعض انبیاء بھی ملیں گے جن کے امتیوں میں سے صرف ایک آدمی ہی یعنی جن کی صرف امتی کی حیثیت سے صرف ایک آدمی ہوگی، ایک آدمی ان کی پوری کل امت، ایک ہی آدمی نے ان کے اوپر ایمان لایا ہوگا۔ بلکہ بعض ایسے انبیاء بھی ہوں گے جن کے اوپر ایمان لانے والا انسان کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلے ہوں گے۔ لوگوں کا زیادہ ہونا، تعداد بڑھنا، فالوورز میں اضافہ ہونا، یہ حق کا معیار کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے جیسا کہ کہا، ان آیات میں غیر مسلموں کو دعوت دینے کا بہت اچھا طریقہ بتا دیا، اور یہ طریقہ در حقیقت فطرت پر مبنی ہے۔
یہاں آپ کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ اوپر والا. پودے کون اگاتا ہے؟ اوپر والا. ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ پورا سسٹم کون چلاتا ہے؟ اوپر والا. کون جانتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے؟ اوپر والا. مشرکین آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ رب، پوری کائنات کا مدبر، خالق، وہ ایک ہی ذات ہے، اوپر والا. گرچہ وہ اس کو اللہ کا نام نہیں دے، لیکن ان کا اعتقاد یہی ہے آج بھی. اور مشرکین مکہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا. ان سے آپ پوچھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے انہیں پیدا کیا، کون آسمان سے روزی نازل کرتا ہے، بارش نازل کرتا ہے؟ وہ کہیں گے لا یقولن اللہ، وہ ضرور کہیں گے کہ وہ اللہ کی ذات ہے. تو آپ کا بہت کام آسان ہو گیا، اللہ رب العالمین نے آسان کر دیا. کوئی عقل اور شعور رکھنے والا انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ یہ جو پوری کائنات اتنی بہترین سسٹم کے ساتھ چل رہی ہے، یہ خود بخود چل رہی ہے. ایک موبائل جو کمپنی بناتی ہے، بہت خوبصورت اور بہت سسٹمیٹک موبائل ہوتا ہے، اس کے فنکشنز الگ ہوتے ہیں، بہت دقت کے ساتھ اس موبائل کو بنایا گیا ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو کہہ دیا جائے یہ موبائل تو خود بخود بن گیا. کوئی ذی عقل اور باشعور انسان اس بات کو ماننے کو تیار ہوگا؟ وہ کہے گا کیسے؟ یہ موبائل جس کے اندر اتنا بہترین سسٹم ڈالا گیا ہے، اتنا زبردست نظام ڈالا گیا ہے، یہ اپنے آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک چھوٹا سا موبائل اپنے آپ پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ پوری کائنات جو اتنی عظیم سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اور جہاں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتی. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے سورج اپنے مقررہ وقت سے کبھی لیٹ ہوا ہو؟ کبھی نہیں. کیا یہ پورا نظام، پوری کائنات کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود وجود میں آ کر چلنے لگی؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ رب العالمین نے آپ کا کام آسان کر دیا، بس احساس دلانے کی دیر ہے اور ہدایت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. تو یہ ربوبیت ہے اللہ رب العالمین کی، اور اللہ کی ربوبیت انسان پر واجب کرتی ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت پر ایمان لائے، اللہ کو اکیلا واحد تنہا معبود اور الہ تسلیم کرے، اور عبادت کو اس کی تمام شکلوں کے ساتھ، تمام قسموں اور تمام صورتوں کے ساتھ صرف اور صرف اسی خالق حقیقی کے لیے وہ انجام دے. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. پہلی چیز اللہ کے وجود پر ایمان لانا، دوسرا اللہ کو رب ماننا، تیسرا اللہ کو معبود اور الہ ماننا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ ذات جو پوری کائنات کا رب ہے، کائنات کی رب ہے، اور وہ ذات جو اکیلی تنہا حقیقی معبود ہے، ظاہر سی بات ہے اس ذات کی کچھ صفات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، اور اس ذات نے خود اپنے لیے بہت سارے اچھے بہترین اور عمدہ قسم کے نام بنا رکھے. چنانچہ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں جن اسماء یعنی جن ناموں، جن بہترین اور عمدہ اور اعلیٰ قسم کے ناموں اور جن بہترین اور عمدہ اور اعلیٰ قسم کے صفات کا تذکرہ اپنے بارے میں کیا ہے، یا اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، ان تمام اسماء اور ان تمام صفات پر ایمان لانا. اور ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات پر، کہ انسان اللہ کے ان اسماء میں اور اللہ کی ان صفات میں اللہ رب العالمین کو اکیلا اور واحد اور تنہا تسلیم کرے. اس میں نہ مخلوق سے اللہ کی مشابہت بیان کرے، نہ اس کے معنی میں تحریف کرے، نہ کیفیت بیان کرے، اور نہ ان ناموں کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ صرف نام ہے، اس میں کوئی صفت نہیں. غور سے سنیے، اللہ رب العالمین کے بہت اچھے اور عمدہ نام ہیں. مثال کے طور پہ السمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا. السمیع اللہ رب العالمین کے عمدہ ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ کا ہر نام اپنے اندر ایک صفت رکھتا ہے. اللہ کا ہر نام ایک صفت پر دلالت کرتا ہے. مثلا یہ جو السمیع ہے، السمیع، اس سے 2 چیزیں معلوم ہوتی. ایک تو یہ کہ السمیع یہ اللہ کا نام ہے، اور دوسرا یہ کہ السمیع کے اندر
یعنی السمیع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سننے کے صفت سے متصف ہے. کوئی انسان اگر یہ کہے کہ نہیں اللہ کا نام تو سمیع ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، تو اس کی بات درست ہے؟ غلط بات ہے. اسی طریقے پر کوئی انسان یہ کہے کہ جس طریقے پر اللہ سنتا ہے ویسے ہی بندے بھی سنتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے. اللہ رب العالمین نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی جیسی کوئی مخلوق نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی پہلے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز نہیں، پھر اس کے بعد کہا کہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی سننے کی کیفیت اور اس کے دیکھنے کی کیفیت، وہ سمیع البصیر دیکھنے کی کیفیت، بصیر یعنی دیکھنے والا، اس کی سننے اور اس کی دیکھنے کی کیفیت بندوں کے سننے اور دیکھنے کی کیفیت سے بالکل جدا ہے. اس کا سننا اس کے شان کے مطابق ہے، اس کا دیکھنا اس کے شان کے مطابق ہے، ان لمیٹڈ ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی کیفیت نہیں بیان کی جا سکتی. لیکن بندے کا سننا نقص کے ساتھ، کمی کے ساتھ ہے. بندہ ایک دیوار کے بعد دوسری دیوار کے بعد وہاں دوسری طرف کیا ہو رہا نہیں سن سکتا، ایک دیوار کے بعد دوسری طرف کیا ہو رہا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا، بلکہ خود اپنے پیچھے انسان نہیں دیکھ سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے، اور اس کی سننے کی کیفیت یہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں. لیکن وہ کیسا سنتا ہے، اس معاملے میں یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کے مطابق سنتا ہے. اسی طریقے پر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین رات کے بالکل لاسٹ 1/3 جو حصہ ہوتا ہے، آخری تہائی، اس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، عرش سے آسمان دنیا پہ آتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، نزول، اترنا. لیکن میں نے جو قاعدہ بتایا، اللہ کے تمام صفتوں پر بغیر اس کے معنی میں تبدیلی کیے، بغیر اس کی کیفیت بتائے، اور بغیر مخلوق سے تشبیہ دیے اس صفت پر ایمان لانا ہے. لہذا اللہ رب العالمین عرش سے اس آسمان پر جو نزول کرتا ہے، کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طریقے پر ایک انسان پلنگ سے اتر کر کے نیچے جاتا ہے، ممبر سے اتر کر کے نیچے جاتا ہے، ویسے ہی اللہ عرش سے اتر کر کے آسمان دنیا پہ آتا نہیں. کیفیت کے اوپر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کیفیت کے اوپر آپ گفتگو نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین کیسے عرش سے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے، کیفیت اس نے نہیں بتائی. اسی طریقے پر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے پر ایک انسان ممبر سے اتر کر کے نیچے آتا ہے ویسے ہی اللہ عرش سے اتر کر کے نیچے آتا ہے، نہیں کہہ سکتے آپ. یہ مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی، اور اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب کوئی چیز اس کی جیسی نہیں ہے تو آپ کسی چیز کی مثال یا اللہ کی مثال کسی چیز سے کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا اللہ رب العالمین کے صفات اور اس کے ناموں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان ناموں پر اور ان صفات پر یقین رکھیں دل کی پختگی کے ساتھ، نہ اس کے معنی میں تبدیلی کریں، نہ اس کی کیفیت کے بارے میں گفتگو کریں. کیسے کا سوال اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفتوں کے تعلق سے نہیں کیا جا سکتا، اور نہ اللہ کی مثال کسی مخلوق سے بیان کریں، ہرگز نہیں. تو یہ معنی ہے اللہ کے اچھے ناموں اور اللہ کی جو بہترین اور عمدہ قسم کی صفات ہیں ان پر ایمان لانے کا، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام قسم کے ان صفات سے پاک ماننا جو صفات نقص ہیں، جو عیب والے صفات ہیں. ان تمام صفات سے اللہ رب العالمین کو مبرہ اور منزہ اور پاک ماننا، یہ بھی اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانے میں داخل ہے. تو یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا معنی میں آپ کے سامنے بیان کروں. فرشتوں پر ایمان کا معنی بھی میں نے بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.